کے ساتھ ایک نشست ہوئی اور اس نشست میں کلمہ طیبہ کے معنی اور مفہوم کے بارے میں ہمارا مذاکرہ ہوا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے ظاہری الفاظ تک صحیح ادا کرنے سے عوام کی اکثریت قاصر ہے۔ بچپن میں جس طرح دادا دادی نے پڑھا دیا، پوری زندگی اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، کوئی پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، اور کوئی پڑھتا ہے محمد میم کے اوپر زبر۔ تو یہ ہماری سب کی غلطیاں ہیں۔ صحیح تلفظ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے بعد ہماری بات چلی کلمہ طیبہ کے معنی۔ تو ایک سے پوچھا جی آپ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سنائیں۔ تو اس نے کہا، یہاں یہ بات سامنے ذہن میں رہے کہ یہ سوال جواب کرنے کا مقصد کسی کی تحقیر نہیں تھا، بلکہ ایسا انداز اپنانا تھا کہ یہ ہمارا مضمون اوقاف ذہن ہو جائے، دل نشیں ہو جائے، دل میں جم جائے۔ تو ایک سے پوچھا آپ بتائیں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سنائیں۔ تو اس نے کہا جی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو گویا اس نے الہ کا ترجمہ کیا معبود، لیکن ہم نے کہا کہ بھائی معبود بھی عربی کا لفظ ہے، آپ اردو میں ترجمہ کریں۔ دوسرے نے کہا جی نہیں کوئی پوجا کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو میں نے کہا آپ نے اور مشکل بنا دیا۔ اس نے الہ کا ترجمہ معبود کیا تھا جو عربی کا لفظ ہے، آپ نے تو الہ کا ترجمہ پوجا کے لائق کر دیا، یہ تو ہندی کے الفاظ ہیں، یہ تو آپ نے اور مشکل بنا دیا۔ تیسرا کہنے لگا جی پرستش کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور بھائی پرستش یہ تو فارسی کا لفظ ہے، آپ اردو میں ترجمہ کریں۔ چوتھے نے کہا جی نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میں نے کہا چلیں آپ نے تھوڑا آسان کر دیا، لیکن یہ بتائیں کہ عبادت بھی عربی کا لفظ ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ دھڑلے سے بولا جی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات اور یہ ساری عبادات ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ عبادات کی قسمیں ہیں، میں آپ سے عبادت کا تعریف پوچھ رہا ہوں، ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا نماز عبادت ہے، تو نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں قیام ہوتا ہے یعنی کھڑا ہونا، تو یہ صرف کھڑا ہونا عبادت ہے؟ اگر صرف کھڑا ہونا عبادت ہو تو مختلف چیزوں کے حصول کے لیے آپ مختلف لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو تو کوئی عبادت نہیں کہتا۔ اچھا پھر نماز میں رکوع ہوتا ہے، جھکنا، تو صرف جھکنا عبادت ہے؟ اگر صرف جھکنا عبادت ہوتا تو یہ جو ہمارے مزدور بھائی ہیں یہ تو دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ جھکتے ہیں بلاک اٹھانے کے لیے، مختلف چیزوں اٹھانے کے لیے۔ اچھا پھر نماز کے اندر التحیات ہوتا ہے قاعدہ، تو باادب بیٹھنا، تو صرف باادب بیٹھنا یہ عبادت ہے؟ اگر یہی عبادت ہو تو پھر ایک فرما بردار اور سعادت مند بیٹا اپنے ماں کے پاس بھی اس طرح تحیات میں 2 زانو ہو کر باادب ہو کر بیٹھتا ہے، تو کیا وہ بھی عبادت ہے؟ اچھا پھر اور کیا ہوتا ہے نماز میں؟ تو یہ ساری اٹھک بیٹھک صرف اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں حجر اسود کو چومنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں عبادت ہے۔ تو بھائی پتھر کو چومنا یہ کیسے عبادت بن گیا؟ سعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا جی عبادت ہے۔ میں نے کہا پھر یہ دوڑنا کہاں سے عبادت آ گیا؟ اگر صرف دوڑنا ہی عبادت ہو تو پھر آپ ذرا حرم میں دوڑ کر دکھائیں، شرطیں آپ کو کیسے پکڑتے ہیں؟